بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ جو سر سید کی جو سوانح عمری ہے یعنی بچپن کی، اس کے بارے میں ہم نے پچھلی جو چیپٹر ہے اس میں ہم نے پڑھا۔ اب اس میں ہم خلاصے کے طور پہ سر سید کی سوانح عمری کو پڑھیں گے اور جانیں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اوپر سب سے پہلے خلاصہ لکھا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بڑے واقعات کو مختصر بیان کرنا، اختصار کے ساتھ بیان کرنا، یہی خلاصہ کہلاتا ہے۔ تو حالی نے حیات جاوید کے نام سے سر سید کی سوانح عمری لکھی۔ حالی کون ہے؟ حالی سے مراد الطاف حسین حالی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑے ادیب رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے حیات جاوید۔ تو اس کتاب میں انہوں نے سر سید کی سوانح عمری لکھی ہے۔ سر سید کی سوانح عمری کا مطلب یہ ہے کہ سر سید کے جو زندگی کے جو واقعات ہے اور ان کی زندگی کے جو حالات ہے اس میں حالی نے بیان کیا ہے حیات جاوید نام کی کتاب میں۔ تو اس کے ابتدائی حصے کو یہاں سر سید کا بچپن کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے تو جو حیات جاوید ہے اس میں سر سید کی پوری واقعات زندگی کو بیان کیا ہے، لیکن یہاں پہ ان کا جو بچپن کا جو واقعہ ہے یا بچپن کی جو زندگی کے جو حالات ہے اس کے بارے میں یہاں پہ سر سید کا بچپن کے عنوان سے یعنی بچپن کے موضوع کے نام سے پیش کیا گیا ہے۔ اس حصے میں حالی نے سر سید کے بچپن کے حالات پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ سوانح نگار کا مقصد صاحب سوانح کی عادت و اطوار کو اور خیالات کو قاری کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو سوانح نگاری ہوتی ہے یعنی کسی کے واقعات کو قلم بند کرنا، لکھنا، ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ جو صاحب سوانح ہوتے ہیں یعنی جن کے حالات کو بیان کیا جائے گا تو ان کی عادات کو یعنی ان کی عادتوں کو، ان کے طور طریقے کو اور ان کے جو خیالات ہیں وہ جو سوچتے تھے تو ان کے خیالات کو قاری کے سامنے یعنی جو پڑھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ سر سید کیسے تھے، پڑھنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں، تو ان کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس کا یہ بھی فرض ہوتا ہے یعنی جو سوانح لکھتے ہیں اس کا یہ بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ ان عوامل کا بھی پتہ لگائے جو ان چیزوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کے بارے میں بھی جانیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں بھی پتہ لگانا یہ سوانح نگار کا کام ہوتا ہے یعنی سوانح لکھنے والوں کا کام ہوتا ہے۔ سر سید سے پہلے ان کے والدین کے یہاں ایک بہن سیفۃ النساء اور بھائی سید محمد خاں پیدا ہو چکے تھے۔ سر سید کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے ماموں کے یہاں بھی ایک لڑکا پیدا ہوا تھا۔ سر سید کی پیدائش پر ان کے بھائی بہن بہت خوش ہوئے۔ سر سید کو ان کی ممانی نے بھی دودھ پلایا۔ مطلب یہ ہے کہ سر سید کو ان کی ممانی سے مراد مامی ہوتی ہے، تو انہوں نے بھی دودھ پلایا۔ وہ خاصے صحت مند بچے تھے، یعنی سر سید ایک اچھے خاصے صحت مند، تندرست اور توانا بچے تھے۔ سر سید کے مطابق بچپن میں سوائے تندرست اور توانا ہونے کے، مطلب یہ ہے کہ سر سید خود اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ سوائے تندرست اور توانا ہونے کے یعنی وہ سوائے صحت مند اور ایک مضبوط بچہ ہونے کے ان میں کوئی قابل ذکر خصوصیت نہیں تھی۔ یعنی آگے چل کے جس طرح سے ایک بہت بڑے
اور مشہور انسان ہوئے، یہ چیزیں بچپن میں نظر نہیں آتی تھی۔ جیسے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی بہت ذہین ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ آگے چل کے کچھ نہ کچھ بنے گا۔ تو سر سید میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ ہاں، ان کے اندر جو تندرستی اور صحت یہ ان میں پائی جاتی تھی بچپن میں۔ سر سید کی جو پرورش ہوئی وہ ماں بی بی نے کی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو سر سید انہیں ایک لمبے عرصے تک بھلا نہیں پائے۔ مطلب یہ ہے کہ سر سید کی جو پرورش کی ان کی ماں بی بی نے کی۔ ماں بی بی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گھر میں ایک خادمہ آتی تھی، انہوں نے بہت ہی لاڈ اور پیار سے سر سید کو پالا، اور جب ان کا انتقال ہوا تو سر سید انہیں ایک لمبے عرصے تک بھلا نہیں سکے، یعنی لمبے عرصے تک ان کو یاد کیا، اس لیے کہ انہوں نے بہت ہی اچھی طریقے سے ان کی سر سید کی پرورش کی۔ وہ مرتے وقت اپنا تمام زیور سر سید کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ سر سید کی والدہ نے ان سے اجازت لے کر ان کا تمام زیور خیرات کر دیا، یعنی غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ بچپن میں سر سید کو ہر طرح کے کھیل کھیلنے کی آزادی تھی، اور چونکہ خاندان میں ان کے ہم عمر کئی لڑکے موجود تھے، اس لیے سر سید اپنے بزرگوں کے سامنے ہی ہر طرح کے کھیل کھیلتے تھے۔ ان میں گیٹریاں جو خاصا محبوب کھیل سمجھا جاتا تھا۔ گیٹریا اس زمانے میں ایک کھیل ہوتا تھا جو لکڑیوں کو پھینکنا رہتا تھا، اور بچے ایک دائرہ لگا دیتے تھے کہ اسی کے اندر ہی پھینکنا ہے، باہر نہیں جانا چاہیے، تو اس طرح کا ایک کھیل ہوتا تھا۔ تو سر سید اس کھیل میں حصہ لیتے تھے، ان کو یہ اجازت تھی کہ یہ کھیل کھیلے وہ۔ اس قدر آزادی کے باوجود انہیں تنہا باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ایک سڑک پار نانا کی حویلی تک بھی انہیں تنہا نہیں بھیجا جاتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ سڑک کے اس طرف نانا کی حویلی تھی، وہاں پر بھی سر سید کو تنہا نہیں بھیجا جاتا تھا، بلکہ جب بھی ان کو جانا ہوتا تھا تو ساتھ میں کوئی جاتے تھے۔ اس لیے بچپن میں انہیں گھر سے باہر جانے یا عام صحبتوں میں بیٹھنے، یعنی عام کہیں پر بھی بچوں کے ساتھ بیٹھنے یا آوارہ پھرنے کا بالکل موقع نہ ملا، اس لیے کہ جو بھی وہ کھیل کھیلتے تھے یا کہیں جاتے تھے وہ کسی نہ کسی نگرانی میں ضرور رہتے تھے۔ تو یہ اس ویڈیو کا یا اس خلاصہ کا پارٹ 1 ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی جلد آپ کے سامنے آئے گی۔